آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہری پور کی ایک ممتاز سیاسی شخصیت، ہری پور کی ایک عوامی شخصیت، اور انہیں ہری پور کا سر سید بھی کہا جاتا ہے، قاضی محمد اسد، سابق وزیر برائے ہائر ایجوکیشن، سابق امیدوار صوبائی اسمبلی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ قاضی صاحب، ہری پور کی اب سیاست کی بات کر رہے ہیں تو چلو ان دنوں ضمنی الیکشن ہے اور سیاست تھوڑی سی گرم ہو چکی ہے، لیکن اس ضمنی الیکشن سے قبل ہری پور میں یہ سیاست بالکل بعض وقت ایسا ہے سیاست بالکل بیٹھ جاتی ہے، خاموشی ہو جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک دم بالکل خاموشی ہو جاتی ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے ماحول گرم ہو جاتا ہے؟ کیا ہری پور میں سیاستدان اس لیول کے نہیں ہیں کہ جس طرح پشاور میں یا راولپنڈی، اسلام آباد میں جو موسم ماحول گرم رہتا ہے، اور ایبٹ آباد کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو عصمت خان، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے یہاں دعوت دی ہے، اور مبارکباد بھی کہ آپ نے ماشاءاللہ نوبہار چینل شروع کیا اور اس کی بڑی دھوم ہے ماشاءاللہ، اور دعا ہے کہ یہ اسی طرح کامیاب ہو۔ جو سوال آپ نے کیا جی، دیکھیں سیاست میں تو ایکٹیویٹی کبھی بند نہیں ہوتی۔ ہمارا میں 10 سال سے مسلم لیگ نون کے ساتھ چونکہ منسلک ہوں، تو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں آپ، تو جیسے پارٹی کے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں تو بھرپور حصہ لیا ہے، اور جہاں پر بھی کوئی ایشو ہوا ہے تو ہم نے تو اس کو اٹھایا ہے۔ لیکن میرے خیال میں کلچر اس طرح کا ابھی ہے کہ وہ اتنی ون وے ٹریفک چل رہی تھی سیاست میں، اور خاص کر 10 سال سے اس صوبے میں، کہ پس پردہ قوتیں اتنا زیادہ سپورٹ کر رہی تھی موجودہ حکومت کو کہ ہماری اگر ہم آواز اٹھا بھی رہے تھے تو آواز اتنی بلند نہیں سنائی دی جا رہی تھی، لیکن موقع ہم نے کبھی نہیں چھوڑا، چاہے ہمارے ساتھ تھوڑے لوگ ہوں، زیادہ لوگ ہوں، آواز حق کی اور عوام کے لیے ہم باہر نکلتے رہے ہیں۔ ایسا جو ملکی صورتحال اس وقت چل رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ جو حالات چل رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں، یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو؟ جی دیکھیں، یہ بڑے خطرناک حالات ہیں، کیونکہ جب سفید پوش آدمی بھی پریشان ہو جائے کہ 2 وقت کی روٹی اس کے لیے کمانا مشکل ہو، اور یہ ڈر ہو کہ وہ اپنے بچوں کی خوراک پوری نہیں کر سکے گا، کجا کہ اگر کوئی بچے بیمار ہو جائیں یا ان کی تعلیمی جو اخراجات ہیں وہ تو پھر بہت پیچھے رہ جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہ زندہ باد مرد آباد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے جو دوسری پارٹی ہو تو آپ نون لیگ کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں؟ دیکھیں، نون لیگ کو وہ مورد الزام غلط ٹھہرا رہے ہیں، اس لیے غلط ٹھہرا رہے ہیں کہ جو آپ بین الاقوامی معاہدے کرتے ہیں بین الاقوامی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، وہ جو معاہدہ آپ آج کرتے ہیں اس کا اثر تو کچھ اس سے بعد معیشت پر پڑتا ہے۔ تو لونز لینے والا ملک ہے، قرضے لیتا ہے، قرضوں پر چلتا ہے، اور قرضے مزید اس لیے لیے جاتے ہیں کہ جو پچھلا قرضہ لیا گیا ہے اس کا اصل اور سود واپس کیا جائے۔ تو کشکول ہاتھ میں ہوتا ہے تو معاہدہ کرتے ہیں ہم کہ جی ہاں، وہ آپ سے ادارہ پوچھتا ہے، فار ایگزامپل میں مثال کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جب آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ ریفارمز بتاتے ہیں کہ آپ یہ کس طرح پیسے پورے کریں گے، ہمیں واپس کیسے دیں گے، آپ فلاں ٹیکس اپنے ملک میں لگائیں گے۔ تو بد نصیبی اس کی یہ ہے کہ جو امیر ترین آدمی ہے وہ اپنے حق کا ٹیکس دے نہیں گا، لہٰذا ٹیکس سب پر لگایا جاتا ہے، جس کی سب سے بڑے کمر توڑ دی ہے غریب آدمی کی۔ جس طرح نور عالم صاحب نے اس دن انتہائی یہ سمجھیں کہ جذباتی انداز میں یہ ساری باتیں کر دی تھی کہ سب غریب دے رہا ہے، امیر نہیں دے رہا ہے، تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا، امیر بڑھتا رہے گا اور غریب ٹیکس دیتا رہے گا، تو کیا ایک دن ایسا نہیں آئے گا کہ یہ فضا ایسی بن جائے گی، ماحول ایسا بن جائے گا کہ جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ یار یہ وہ سری لنکا نہ بن جائے؟ نہیں، انشاءاللہ یہ سری لنکا نہیں بنے گا۔ پاکستان اللہ کے فضل سے
نیوکلیر پاور ہے اور ہمارے سیفٹی نیٹس ہیں. اب یہ بھی کچھ عرصے میں یہ ٹھیک ہو جائے گا. میں تو عمران خان سے مجھے یہ ضرور گلا ہے. دیکھیں ایک ہوتی ہے اپوزیشن کے مطلب پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہر بات کریں. عمران خان پارٹی میں شروع میں نہیں تھا. جی بالکل, میں نے تو تحریک انصاف سے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا تھا, لیکن میں جو مجھے گلا ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ملک کو یکسوئی کی اور پریکٹیکل اقدامات کی ضرورت تھی. 4 سال انہوں نے نواز شریف کو اور دیگر اپوزیشن کو چور ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, اور وہ صرف پوائنٹ سکورنگ تھی. بالکل وہ ساتھ ساتھ کرتے, لیکن اس نوجوان نسل کو کوئی سکل دے دیتے. ان لڑکے لڑکیاں جو کالجز سے اور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں, ان کا مستقبل کوئی نہیں ہے. معیشت کا پہیہ چل نہیں رہا. کارخانہ آپ لگائیں, بجلی نہیں, آپ کو کوئی سہولت ہے نہیں ہے. اس سے جو چیز آپ پاکستان میں بناتے ہیں جس میں آپ کو ایڈوانٹیج بھی ہے, وہ بھی چائنا سے آپ کو سستی ملتی ہے. ہری پور کی طرف آ جاتے ہیں. آپ نے کتنے الیکشن لڑے ہیں اور ان میں کتنے ٹکٹ پر تھے اور کتنے آزاد تھے؟ جی میں 2002 سے الیکشن, جب بھی کوئی الیکشن اس حلقے میں ہوا ہے میں اس کا حصہ رہا ہوں. ٹکٹ پر کتنے تھے؟ تو میں نے پہلا بھی عصمت بھائی اگر آپ کو یاد ہو تو میں آزاد لڑ رہا تھا. 2002 میں آزاد لڑ رہا تھا. تو پھر اینڈ ٹائم پر میں نے کاف لیگ کا ٹکٹ لے لیا, لیکن کیمپین میری کاف لیگ کے ساتھ نہیں تھی. میں نے وہ ساری کیمپین اپنے طور پہ اکیلے کی تھی, اور میرے ساتھ میرے بہت اچھے دوست تھے, مہربان تھے اس وقت. اس کے بعد این پی, اس کے بعد دوبارہ میں آزاد جیتا. پھر آزاد جیت کر میں نے پھر عوامی نیشنل پارٹی کی چونکہ حکومت تھی تو ان کے ساتھ چلا گیا. پھر 2013 میں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کی. اچھا, اور پھر میں ہارنا شروع ہو گیا. اچھا یہ کون سا دور تھا؟ این پی کا دور تھا کہ جہاں جو میرے ریکارڈ میں مطابق 4 جو ڈگری کالج لڑکیوں کے جی جو بڑے, اس کے علاوہ یونیورسٹی جی اور پوسٹ گریجویٹ بھی ہے یا اس طرح؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے وقت میں جو ہری پور کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی نے دوستی کی ہے, اس کا تاریخ میں کوئی آپ کو نعم البدل نہیں مل سکتا. ملکوں کی جو ترقی ہے, قوموں کی جو ترقی ہے وہ تعلیم سے ہے, اور یونیورسٹی آف ہری پور ہی لے آنا ہری پور میں, اور امیر حیدر خان ہوتی اور اسفندیار ولی خان کا بہت بڑا تحفہ تھا ہری پور کے لیے. اور میں چونکہ اس وقت ہائر ایجوکیشن کا وزیر تھا, حلقے کا ایم پی اے بھی تھا, تو وہ کریڈٹ پھر اس حوالے سے میں لے لیتا ہوں. لیکن بچیوں کے کالج کی پوزیشن یہ تھی کہ جیسے ہی میٹرک کا نتیجہ آتا تھا تو مائیں اور والد حضرات جو ہیں وہ ایم پی اے کے گھروں کے باہر لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے تھے. ہری پور میں آپ غالباً 5 الیکشن لڑے, ان میں سے 2 میں, اور ایک الیکشن کون سا تھا 2013 کا تھا, کون سا جس میں اپنا خوش بھی تھے, کوئی دھاندلی کا کوئی. میں 2018 میں دھاندلی ہوئی. دھاندلی تو ہوتی رہی ہے, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ حاصل ہے کہ الیکشن کا انتخاب کا قانون کہتا ہے کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا جائے گا, اور پورے حلقے میں بلڈوزر استعمال کر رہے تھے, حکومتی فنڈ استعمال ہو رہے تھے, اسکیموں کا اعلان ہو رہا تھا. تو جو ہمارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا تحریک انصاف کے, وہ وزارت سے اترے تھے الیکشن سے پہلے, اور وہ سرکاری گاڑی اور تمام سرکاری وسائل استعمال کر رہے تھے اس الیکشن میں. یہ تو ایک حصہ تھا, لیکن اس کے باوجود جو نتائج تھے وہ نتائج کو تبدیل کیا گیا. آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ الیکشن جیت چکے تھے. ہم وہ الیکشن جیتے ہیں 2018 والا. اچھا, لیکن ہمارا نتیجہ جو ہے وہ پس پردہ قوتوں نے بدلا. پس پردہ قوتوں نے, کیونکہ یہ پس پردہ قوتیں جو ہیں جس طرح ماضی میں حال اور مستقبل میں بھی کیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کوئی اس طرح کی بات کرتا نہیں ہے. آپ امریکہ میں بھی آپ 100% الیکشن کو نہیں کہتے کہ وہ ٹھیک ہے, دنیا میں کہیں نہیں کہہ سکتے. بس بنیادی بات یہ ہے کہ ہر جگہ کوئی پرائرٹی ہوتی ہے, ان کی سوچ ہوتی ہے, در پردہ جو قوتیں ہوتی ہیں کہ ان کی جو ریسرچ ہوتی ہے کہ کوئی کس کو آگے لانا ہے. ایک ایسا مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں کسی حد تک بیک فوٹ پہ جا چکی ہے. آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ پیر صاحب شاہ کے بعد یہ پارٹی نون لیگ جو ہے خیبر پختونخوا میں وجہ آگے جانے کے پیچھے آ چکی ہے. وہ جو بھی ہیں, لیکن اس وقت آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں کتنی جو اکثریتی سیٹیں آگے پاس ہزارے میں ہیں, اس سائڈ پہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عصمت بھائی گزارش کر دوں. میں جانتا ہوں کہ پیر صاحب بنیادی لوگ ہیں جن لوگوں نے نون کو پہلے دن سے اس میں شامل ہیں.
پیر صاحب کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا، کیونکہ جو بنیادی نون کا ورکر ہے پورے پاکستان میں وہ پیر صاحب کے ساتھ ہمدردی، محبت اور تعلق رکھتا ہے۔ لیکن جب سے صوبائی قیادت تبدیل ہوئی ہے، یہ وہی وقت ہے کہ 10 سال سے اب حکومت بھی تو ادھر تحریک انصاف کی ہے اس صوبے میں، تو 10 سال میں بھرپور قسم کی حکومت تھی، جو پالیسی تو یہی تھی کہ ہم لوگوں نے تو نون مسلم لیگ والوں نے تو شدید قسم کی اپوزیشن، ہمیں تکالیف ہم پہ گزری ہیں، ہمارے لوگوں کو اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کو تبادلوں کے آڑ میں اس سے بدلے لیے گئے ہیں، اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو یہ پورے صوبے میں ہوتا رہا ہے، ہری پور میں سب سے زیادہ ہوا، سب سے زیادہ ہری پور میں، لیکن پورے صوبے میں نون کے ورکر کو بہت تکالیف پہنچائی گئی ہیں۔ اور میں اشرف بھائی ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی، وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے ابھی جو مسلم لیگ پیچھے چلی گئی ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ ورکر جو ہے وہ نظر انداز ہوا ہے اس وجہ سے۔ بالکل قاضی صاحب، ایک آپ نے بات کی کہ انتقامی کارروائیاں یا جو آپ کے لوگ یہ مطلب جو مخالف تھے، آپ کے تھے یا جو مخالف تھے، جو بھی وہ بھی مخالف ہو سکتے ہیں، پھر آپ کے لوگ مخالف نہیں ہو سکتے نا، ان لوگوں کو ادھر سے ادھر اور یہاں سے یہاں مطلب کہ تکالیف دی گئی، انہیں ڈسٹرب کیا گیا، لیکن یہاں پہ جو آپ کے جو لوگ ہیں، جو آپ کو چاہنے والے ہیں، جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، وہ آپ سے گلہ کرتے ہیں کہ قاضی صاحب پوچھتے نہیں ہیں، اگر قاضی صاحب پوچھتے بھی تو اتنی مطلب ہے کوئی اتنی زیادہ کھل کے مطلب ہے کہ انتقامی کارروائی نہیں کرتا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ضرور حقیقت ہوگی کہ میں ہر جگہ اپنے تمام مہربانوں کو تو نہیں پہنچ سکتا، لوگ ہمارے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے ہیں، خاص کر غریب لوگ اور جو سنسیئر لوگ ہیں ان لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، حالانکہ انہیں بہت تکالیف دی گئی ہیں، ان سے انتقام لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج ٹرانسفر کرتے تھے اور ساتھ ہی بندہ بھیج دیتے تھے کہ کل ہماری چائے کرو تو آپ کو واپس لے آئیں گے، آپ کی بیگم کو واپس لے آئیں گے، اس کی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، اس طرح کے تبادلے یہاں پہ ہوتے رہے ہیں۔ تو میرے تک جب بھی کوئی اطلاع ملی ہے تو ہم نے رابطہ کیا ہے، لیکن عوام ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، اور میں تو نہیں کہہ سکتا کہ جو امیدوار ہوتا ہے یا جو لوگوں کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے کہ اس کی بات ٹھیک ہوتی ہے، اگر گلا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ گلا ہم دور کریں گے۔ ایسا یہ نہیں کہ اپوزیشن کرنا کوئی گناہ ہے یا غلط کام، اپوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کام یہ کام غلط ہے، آپ اس کو روکیں، اس پہ آواز اٹھیں، جو بھی اپوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا ہے مطلب اچھا۔ لیکن ہری پور میں بشمول آپ کے پیر صاحب ارشاد تھے یا بابر نواز یا گور نواز، یا میں ان کے نام اس لیے یہ اپوزیشن میں تھے، یعنی حکومت سے باہر تھے، تو لیکن وہ کردار سب نے مل کے ادا نہیں کیا۔ لوگوں کا گلہ ہے، لوگوں کا گلہ ہے، میں ایک صحافی، مجھے پتہ ہے، اور میں بتا سکتا ہوں لوگ آپ کے متعلق کیا کہتے ہیں، وہ بھی آپ میں سوال کروں گا، تو کیا یہ گلہ لوگوں کا جائز ہے؟ بالکل جائز۔ میں نے تو آپ کو کہا کہ آواز خلق نکارہ خدا ہے، اس کو تو کہنا اگر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی نمائندگی اپوزیشن کے طور پہ بھرپور نہیں کی تو پھر وہ میں اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم چونکہ ایک سیاسی جماعت میں تھے تو سیاسی جماعت کی پالیسی کے مطابق ہم بھرپور اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے۔ ٹکٹ یا آزاد؟ دیکھیں عصمت بھائی، آپ کو یہ اب مجھے اس کا جواب دینے کے لیے وقت چاہیے ہوگا، اور وقت اس کا یہ ہے کہ میں دیکھیں سمجھتا ہوں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی غلط بات نہیں کرنی چاہیے، جو دل میں ہے وہ بتا دینا چاہیے۔ آپ کی بات جو ہے اس کا جواب میں اگر انٹرویو میں نہ دوں، کیونکہ یہ میں اپنے لوگوں سے بات کر کے ادھر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ذاتی جو تجزیہ ہے کہ 10 سال میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ میں مسلم لیگ میں اپنی جگہ بنا لوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے سارے صوبے میں مسلم لیگ کا ورکر مایوس ہوا ہے، یہ پچھلے سال اپریل سے لے کے ابھی تک میں خود بہت زیادہ مایوس ہوں کہ یہ دوسری دفعہ میں نون مسلم لیگ میں ہوں اور مرکز میں ہماری حکومت ہے۔ آپ یقین مانیں کہ مجھے اور میرے عوام کے لیے، میرے لوگوں کے لیے، جن لوگوں نے مسلم لیگ کا موٹر وے سے لے کے گلیوں محلوں میں ہمارا ساتھ دیا اپنے قائد کے نام پر، لیکن ہمیں بلا کر کسی یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو کوئی کیبل چاہیے، کوئی فیوز چاہیے، کوئی یعنی ہمارے لیے حکومت ہونے کے باوجود ہم اپوزیشن میں ہی بیٹھے ہیں۔ تو اس چیز سے میں بہت زیادہ مایوس ہوں، اور لہٰذا میرا خیال نہیں ہے کہ میں بہت دور تک پارٹی کے ساتھ چل سکوں۔ اور میرا تجزیہ پوچھیں
تو کیونکہ ظاہر ہم سارا دن عوام میں رہتے ہیں، ہمارا کام ہی ہے عوام میں رہتے ہیں، عوام سے پوچھتے ہیں کون کیا کس طرح آپ کے مطلب لوگوں کا اکثریت لوگوں کا آپ کے جو کارکن ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو آزاد آنا چاہیے. حسن بھائی دیکھیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دونوں دفعہ جب میں کامیاب ہوا بخدا میں آزاد ہی تھا اور مجھے سب لوگوں نے ووٹ دیے، ہر پارٹی سے ہٹ کر لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں. تو میرا تو تجربہ یہی ہے کہ میرے لیے جو کسی پارٹی میں جگہ نہیں ہے. میں زیادہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ پیچھا بھی نہیں کر سکتا، کوئی پوچھ لے کوئی حکم دے قیادت تو اس پر تو پورا اتر سکتا ہوں، لیکن میں پیچھے پیچھے نہیں بھاگ سکتا. تو میں بھاگتا ہوں عوام کے پیچھے. آپ کو میرے حجرے کا ڈیرے کا بھی پتہ ہے کہ جہاں پر گورنر آ کے بیٹھے گا وہاں پر وہ ریڈی والا اسی صوفے پہ آپ کے لیے کسی پارٹی میں جگہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں میرے جیسے آدمی کے لیے کسی پارٹی میں رہنا اس لیے مشکل ہے کہ زیادہ تر پارٹیاں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ذرا آپ ان کا پیچھا کریں، ان کے آگے پیچھے بھاگتے رہیں، تو اس طرح کے لوگ کامیاب ہیں. مجھ سے نہیں ہوتا. نہیں بھائی صاحب، آپ جیسے بابر کہتا ہے، بابر نواز ہر اس میں اپنے جلسے میں کہتا ہے کہ میرے جو عوام کہیں گے جی میں وہ کروں گا، یعنی مطلب ہے کہ عوام کے آپ آزاد آ تو ابھی آزاد بھی آ گیا، آزاد آ گیا نا. نون لیگ کا بندہ ہے، نون لیگ نے اس کو 12 ارب روپے بھی مطلب کہ 22 ارب اسکیم بھی تھی، لیکن پھر بھی آزاد آ گیا. دیکھیں ابھی تو بابر اس لیے ابھی آزاد ہو گئے ہیں نا کہ چونکہ بابر خان کے لوگ عوام کی ان سے ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے ہر قیمت پہ، چاہے ایک ہفتے کا ہی کیوں نہ اسمبلی کا ٹائم ہو، کہ وہ جگہ کسی اور کو نہیں دیں گے، ہمارے گروپ خراب ہوتے ہیں. اچھا ایک کام کرتے ہیں، چلے میں یہ کام آپ کے سام کرتے ہیں، کیا میں لوگوں سے رائے لوں وہ آپ مانیں گے؟ بالکل، میں تو عوام کے ساتھ جاؤں گا جی، بالکل عوام کی رائے لوں گا. بالکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں عوام سے. آپ کو ہری پور کا سر سید بھی کہا گیا اور یہ لقب غالباً آپ کو 30 سال شان دیا تھا. جی بالکل. یہ اصل میں عصمت بھائی بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میرا چونکہ شوق تھا تعلیم کے ساتھ اور تعلیمی اداروں کے ساتھ، میں نے بہت چھوٹے چھوٹے ایسے کام کیے تھے. میں آپ کو ایک اس کی مثال دے دوں. یہ آپ کا اسکول نمبر 1 جو ہے، اس کا ایک کنیکٹنگ کلاس رومز ایک اسکیم تھی برٹش کاؤنسل کی. میں نے اس اسکول کے بچوں کا تعلق برطانیہ کے اسکول کے بچوں کے ساتھ قرار دیا تھا، ان کو ہم نے جوڑا تھا. تو اس طرح کی چیزوں میں میرا انٹرسٹ تھا. اپنے تعلیم میں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ بچوں کی تعلیم جو تھی بڑی سفر کر رہی تھی، پھر یونیورسٹی نہیں تھی، یا مانسیرا جاتے تھے، پشاور جاتے تھے، بچے سفر. لیکن میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں گا، یہ سیاسی کام نہیں ہے. ان کاموں سے ووٹ نہیں ملی. جب سے یہ کام ہوئے اس کے بعد تو میں نہیں جیت سکا، لیکن میرا دل اور میرا ضمیر مطمئن ہے. اور میرے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو تبدیلی ان چیزوں سے آئے گی وہ 1000 سال آپ کوئی اور کام کرتے رہے اس سے نہیں آتی جتنا آپ صحت پر اور تعلیم پر کام کریں. معاشرے میں وہ ترقی دیتی ہے، صحت پر اور تعلیم پر. اور آپ کے پاس یہ دونوں شعبے بند ہو گئے. بالکل بند ہو گئے کیونکہ دلچسپی نہیں ہے. زندہ آباد مرد آباد تختی کی سیاست ہوتی ہے، تختی کی سیاست، روڈوں کی سیاست، گلیوں کی سیاست، اور اس پر اربوں روپے لگ گئے. ہمارے ضلع ہری پور میں جو ترقی جس کو وہ کہتے ہیں، یہ اسی پیسے سے بنی ہے جس پیسے کے ذریعے ہمارا صوبہ 965 ارب روپے کا مقروض ہے. دیکھیں یہ پیسے آج ہمارے حلق سے نکل رہے ہیں. یہ جو ترقیاں تو ہوئی ہیں، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ ملک کس حالت میں چلا گیا. یہ اس جو ہمارا ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے اس پر اس طرح نظر رکھنی چاہیے جیسے بیٹی کی عزت پہ آدمی نظر رکھتا ہے. یہ عوام کا پیسہ ہے. 965 ارب روپے کے ہم مقروض ہو کر وہ بھی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں. تو اب میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیسہ کہاں گیا؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ غریب ملک ہے، غریب ترین صوبہ ہے، آمدن کچھ ہے ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بناتے. کوئی انڈسٹریل زون ہماری بہت اچھی نہیں چل رہی، لیکن وہ بیچارے جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ہتار میں. مگر جس طرح کے ادھر بے دردی سے کمیشن خوری کی گئی ہے، جس طریقے سے کہ اداروں کو اپنا پاؤں کی جوتی بنا کر یہاں پر فیصلے کیے گئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ آپ کی وزارت میں یونیورسٹی ہری پور ہے، ڈسٹرکٹ سیکریٹریٹ. جی بالکل ڈسٹرکٹ سیکریٹریٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹرکٹ سیکریٹریٹ جب نہیں تھا تو یہ دفتر گلی گلی کوچا کوچا کرائے کے گھروں میں بنے ہوئے تھے، اور سرکاری زمین پر وہ سیکریٹریٹ بنا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی آف ہری پور بنی ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے 3 ڈگری کالج بنے ہیں لڑکیوں کے. جی، اور وہ ایک پولی ٹیکنک بنی ہے، وہ ایک پولی ٹیکنک بنی ہے. اس کا ایجوکیشن امپلائیز فاؤنڈیشن ہے ہماری EF، ان کی مدد سے. یہ سالہ کی جگہ نہیں ہوتی تھی،
ابھی بھی نہیں ہوتی، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی تھی تو یہ باقی بچے پھر ڈپلوما کرنے سے بھی رہ جاتے تھے. آج اللہ کے فضل سے وہ بھی ایک سرکاری ادارے یہ بڑے کام اور بے شک مطلب ہے کہ ایک اور کام ہے سر، یہ بڑے کام ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں سب سے پہلا پل ہم نے بنایا ہے 10 سال اور گارڈ کو جوڑا تھا. آپ بتائیں کہ اس کی قیمت ابھی نکالے اور اس کے بعد جن پیسوں سے یہ بناتے رہے ہیں ان کا کتنا فرق ہے، اور اتنے زیادہ اس کے بعد بنائے ہیں کہ جن کی ضرورت نہیں تھی. اور جیسے سیکریٹ اور اس میں اگر شوکت علی خان صدری کا نام ڈالے تو زیادتی ہوگی. جی، شوکت خان صدری تو میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بڑے اچھے آفیسر بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت کا جو سارا سسٹم تھا امیر حیدر خان ہوتی کی وجہ سے وہ کریڈٹ جو ہے وہ ان کو جاتا ہے. بھائی صاحب آپ کے ساتھ اگلی نشست بھی رہے گی انشاءاللہ، اور آپ کو ہم بلاتے رہیں گے سیاسی صورتحال پر، اور کوشش کریں گے صورتحال گرم سے گرم ہو جائے تاکہ کھول کے آپ آئیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کس سے مل جا رہے ہیں. تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن لائے، معاشی ترقی لائے. خدشہ آپ نے ظاہر کیا ہے، ہمیں بھی خدشہ ہے. عوام کی حالت زار بہت خطرناک حد تک جا چکی ہے، اور آپ جیسے لوگ جب بھی آئے ہیں اچھا کام کیا ہے. ہماری دعا ہے کہ ایک بار پھر آپ آئیں اور ہائی کورٹ کے لیے بلکہ خیبر پختونخوا کے لیے، کیونکہ جب آپ اس میں ہائر ایجوکیشن کے وزیر تھے تو پورے خیبر پختونخوا کو آپ نے تعلیم میں بہت آگے لے گیا تھا. تو اجازت چاہتے ہیں، نوبھا اسٹوڈیو